اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمیں بڑی تیاری کی ضرورت ہے. ایک طرف اپنا نظام تعلیم مضبوط کرنا، اپنے نظام تعلیم کا جائزہ لینا، ہمیں اسے سمجھتاؤں سے بڑھ کر اپنے نظام تربیت کو مضبوط کرنا اور اپنے طلبا کو اس طرح تیار کرنا کہ جو میدان میں آئے تو ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے صحیح ترجمان سمجھے جا سکے اور وہ اس کا پورا ایک ایسا نظام پیش کر سکے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. اور اس کے بعد تیسرے مراحل پر بڑی ذمہ داری ہماری یہ بھی ہے کہ ہم یہ غور کریں کہ جو ہمارا مالیات کا نظام ہے، ہمارے جو قانونی مسائل ہیں، ان میں بھی ہمارے اندر ایسی پختگی ہو کہ کسی کو انگلی رکھنے کا موقع نہ ملے، کوئی گنجائش نہ ہو. اور الحمدللہ جو ہمارا نظام ہے یہاں کا، یہ نظام ایسا ہے کہ اگر ہم پوری طرح اس کو دیکھیں اور اپنی ترتیب کو، نظام کو ہم درست کر لیں کہ وہ جو قوانین ہیں ان قوانین سے کوئی ٹکراؤ کی صورت پیدا نہ ہو، اس کے خلاف کوئی ایسی چیز ہمارے یہاں نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کبھی اگر ضرورت پیش آ جائے تو ہم اس وقت پریشان ہوں اور ہمیں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے. وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ بعض مطلب آدمی حیران ہوتا ہے کہ اس کا حل کیا کیا جائے. قبل اس کے ہمیں اپنے نظام کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے اور جو قانونی یہاں کا پورا ڈھانچہ ہے اس ڈھانچے کو سامنے رکھ کر اور معلومات کر کے اپنا جو قانونی نظام ہے، مالیات کا نظام ہے، وہ بھی مضبوط کیا جائے. بہت سی جزیات اس سے رہتی ہیں، اگر مذاکرات کی باتیں آئیں تو آ جائیں گی، لیکن میں اشارہ کرتا ہوں پوری طور پر کہ اپنا مالیات کا نظام بھی مضبوط کیا جائے تاکہ کسی کو انگلی رکھنے کی کوئی گنجائش نہ ہو. اور اسی طرح ہمیں اپنے دعوت کے نظام کو بھی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اکثر مدارس میں اس کی طرح توجہ کم ہے، بہت سے مدارس ہیں الحمدللہ جو اس سلسلے میں کوشش کرتے ہیں، لیکن جس طرح ضرورت ہے کہ ہم پورے علاقے پر توجہ دیں. اگر ضرورت پڑے تو ہم گھر گھر سروے کریں. یہاں ندوۃ العلماء میں جو شعبہ ہے دعوت و ارشاد کا، اس سے پہلے فارم بھی تیار کیا گیا. اس کا مقصد بنیادی طور پر یہ تھا کہ ایک ایک مسجد کو ٹارگٹ کر کے اس مسجد کے اطراف میں جتنے بھی مسلمانوں کے گھر ہیں، محلے ہیں، محلوں میں جتنے مکانات ہیں، ہم ایک ایک گھر تک پہنچے، ہمیں معلوم ہو کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، کہاں ایمان کا سودا ہو رہا ہے، کہاں ہمارے بچے ابتداء کی طرف جا رہے ہیں. وہ نظام تعلیم جو آج لائق ہے، جو حکومت کا نظام ہو یا پرائیویٹ نظام بھی، جو نظام ایسا ہے کہ اس کے نتیجے میں آج ہم سب بدلاؤ کے دوچار ہیں. وہاں تعلیم حاصل کرنے والے ان کو کیا سکھایا جا رہا ہے، ان کے عقیدے کو کس طرح مست کیا جا رہا ہے. اگر ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے، ہم گھر گھر نہیں پہنچیں گے، اپنے بچوں کا جائزہ نہیں لیں گے، تو اس کا خطرہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کر لیے کسی ایسی جگہ پہنچ جائیں تو وہاں سے واپس لانا بھی ہمارے لیے دشوار ہو جائے. اس لیے بھی ہماری بڑی ذمہ داری ہے. میں نے 4 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھے. ایک اندر 3 پوائنٹ ہوا ہے جن کا تعلق مدرسے کے اندر کے نظام سے. ایک مسئلہ ہے تعلیم کا، دوسرا مسئلہ ہے تربیت کا، تیسرا مسئلہ ہے نظام کا، اور ایک کام وہ ہے جس کا تعلق مدرسے کے بیرون سے ہے. لیکن یاد رکھیے کہ وہ بیرون نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ کر فارغ ہو جائیں جس کا ہمارے اندرون سے کیا تعلق ہے. یہ وہ بیرون ہے کہ اگر اس پر ہمیں توجہ نہیں کی تو پھر ہمارا ضرور انتشار کا اور انتشار کا شکار ہو سکتا ہے. ہمیں اس میں ایمان باندھنے کی ضرورت ہے اور دعوتی کی طرف مزاج پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ اس کی فکر پیدا کریں. اور بھائیوں، میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنا جو نظام ہے اس نظام میں تھوڑا سا توسط اختیار کریں. مالیات کا نظام ہو یا مشاہرات کا نظام ہو، بعض مدرسوں میں اس سے بڑی بہت سی اس میں انتہائی دشواریوں کا سامنا ہے. وہاں کے ہمارے اساتذہ کو اور کام کرنے والوں کو میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ آج کے حالات میں خاص طور سے لاک ڈاؤن کے بعد کا جو زمانہ ہے، بڑے ہم سب مسائل سے دوچار ہیں، لیکن ہمیں کلاس میں وسعت سے کام لینا چاہیے اور مشاہروں میں بھی ایسا اضافہ ہر جگہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ فارغ ہو کاموں کے لیے. اگر وہ بیچارے دوسرے کاموں میں رہیں گے اور بہت سی جدید چیزیں ہیں جن میں ان کو مجبور ہونا پڑے گا اپنے ضروری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری دوسرے بنیادی دینی تقاضوں کو پورا کرنا ان کے لیے شاید دشوار ہو. اس طرح پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے. اور آپ کی بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ لاک ڈاؤن کا جو زمانہ گزرا ہے اس زمانے میں جو نظام تعلیم خاص طور سے نظام تربیت اس سے بڑھ کر ہمارا جو متاثر ہوا ہے. الحمدللہ مدارس کھل گئے اور طلبا یہاں آئے، تعلیم کا نظام جاری ہوا. لیکن آپ سب جانتے ہیں کیا صورتحال ہے. اول تو طلبا بھی اکثر مدارس میں خاصے کم ہو گئے. میں نے جب اندازہ کیا، جائزہ لیا تو تقریباً کہیں 40% طلبا کم ہوئے، کہیں 60% کم ہوئے. یہ ایسا ریشو ہے کہ آپ اندازہ کریں تو ایک بڑا یہ ہمارے لیے خسارہ ہے ایک طرح کا
تعلیمی اعتبار سے کس قدر ان میں کمزوریاں ہیں. آپ دیکھیں جو ہدایہ پڑھنے والے ہیں وہ لگتا ہے کہ انہوں نے الفقہ المیسر پڑھی ہے، یا اسی طرح جو نحو کی کتابیں خاص طور سے ہیں جو قدر الندیٰ پڑھتے ہیں، مجھے معلوم ہوا کہ معلوم کو جیسے لگتا ہے انہوں نے تنویر اللہ پڑھی ہے اور کتاب اللہ دیکھی ہی نہیں. بالکل وہ ساری چیزیں ان کے دماغ سے لگتا ہے ماہ ہو گئی ہیں. اس کا شاید سبب یہ ہے کہ جو نظام تعلیم ہمارا آن لائن چل رہا تھا اس پہ پابندی کا مسئلہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ تمام طلبہ حاضر ہو. اور دوسرے یہ کہ یہ فاصلاتی جو نظام تعلیم ہوتا ہے یہ دینی تعلیم کے لیے انتہائی مضر ہے. یہاں یہ دینی تعلیم جو ہے اس میں جب تک طالب علم استاد کے سامنے نہ بیٹھے اس وقت تک وہ گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا اور اس کے اندر پختگی پیدا نہیں ہو سکتی. یہ بھی غالباً سبب ہے کہ اس میں بڑی کمزوری پیدا ہوئی ہے. ہمیں اس کا بھی جائزہ لینا ہے کہ اس کمزوری کو ہم کس طرح دور کریں. یہ جو بچے آج ہمارے پاس ہیں پاس ہو گئے، ان کا آن لائن امتحان بھی لے لیا گیا اور امتحان کے نتیجے بعد عالیہ رابعہ میں پہنچ گئے یا ثالثہ میں پہنچ گئے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان کی استعداد جو ثانیہ کے لائق ہے یا اولا کے لائق ہے. اب ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ظاہر ہے ان کو پیچھے نہیں کر سکتے، لیکن ان کو کس طرح ہم کسی حد تک مضبوط کریں اور اس سے زیادہ رابعہ والے نکل جائیں گے، اس سے زیادہ مسئلہ ثالثہ اور اس سے نیچے کے درجات کا ہے. ان درجات میں کس طرح ان کی تعلیمی کمزوری ہے اس کو دور کرنے کی تدابیر اختیار کریں. اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. لاک ڈاؤن کے نتیجے میں اس صورتحال سے ہمیں جوجھنا پڑا اور یہ بڑے سخت حالات ہیں. ایک طرف ہمارے سامنے مسئلہ ہے ہمارے جو بھی خاندان ہے ایک طرح کے جو بھی آپ سے ان کو ان کے لیے تعبیر اختیار کر لیجیے. وہ جو ہمارے پیچھے پڑے ہیں ان کا اپنا کام ہے اور اس سے زیادہ مطلب ہمارے حکومت کرتی ہے کہ کمزوریاں لاک ڈاؤن کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہیں. اس میں تعلیم متاثر ہے، تربیت متاثر ہے، نظام متاثر ہے. کہ مالیات کے جو فراہمی کا مسئلہ ہے وہ بھی بہت بڑا اس وقت ہمارے سامنے مسئلہ ہے. یہ سارے مسائل ہیں. ان مسائل پر میں اس وقت بات عرض کر رہا تھا، میں تقریر کے لیے نہیں عرض کر رہا تھا. ان مسائل کو میں اس لیے تذکرہ کر رہا تھا کہ آپ کا ذہن بھی منتقل ہو اور آپ کے سامنے ہو سکتا ہے آپ کو ایسے بہت سے تجربات ہوئے ہوں جو ہمارے سامنے نہیں ہیں، وہ باتیں بھی سامنے آئیں گی. لیکن جو 4 پوائنٹس ہیں ان پوائنٹس پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ پوری گفتگو کریں، مذاکرات ہوں اور ہمارے کئی ساتھی موجود ہیں انشاءاللہ وہ تجاویز اس کے روشنی سے انشاءاللہ مرتب کریں گے تاکہ ہم اپنے نظام کو بہتر بنا سکیں. یہ پورا نظام تعلیم ہے ندوۃ العلماء، اسی میں ایک مدرسہ نہیں ہے، ایک فکر ہے، تحریک ہے جس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں. آپ سب اکثر کیا سمجھتا ہوں سارے ہی حضرات جو آئے ہیں یہاں پر تقریباً سب یہاں کے فارغین ہیں، یہاں کے نظام و فکر سے واقف ہیں. ہمیں کس طرح اس کو محفوظ رکھنا ہے اور کس طرح ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے، اس پر ہمیں غور کرنا ہے، اس کا جائزہ لینا ہے. اس لیے ہم جمع ہوئے اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ حضرات کے اس مشورے سے، جائزے سے اور آپس کے مذاکرات اس کو آپ رواج کہہ لیجیے، اس سے ہمیں بہت کچھ فائدہ ہوگا. ندوۃ العلماء بھی